بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم نے جو کچھ بھی تمہیں کھانا کھلایا ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ پر جلال کی رضا کے لیے یا اس کے چہرہ پر جلال کی زیارت کے لیے کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کسی جزا کی ضرورت ہے، نہ ہم تم سے کوئی تھینک کے لفظ بھی چاہتے ہیں، تھینک یو کے لفظ بھی تم سے نہیں چاہتے۔ حضرات گرامی قدر، ان کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جیش اسرا کے موقع پر اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کر کے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اس دن اپنے گھر کے آدھے مال کو بارگاہ رسالت مآب میں لے کے آئے تھے۔ جس وقت حضرت صدیق نے اپنے گھر کے کل مال کو پیش کیا تو حضرت فاروق نے الفاظ کہے، کوشش تو بہت کی لیکن صدیق سے سبقت لے جانا بہت مشکل بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ زمین کے اوپر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ الحرام کو بنایا گیا، شہر مکہ میں بنایا گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی واضح آیات ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ہر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زاد راہ دے رکھا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی صلاحیت اور جسمانی طاقت دے رکھی ہے، اس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ بہت سے لوگ وسائل اور جسمانی طاقت کے باوجود سنگاپور تو چلے جاتے ہیں، بینکاک تو چلے جاتے ہیں، لندن اور کوپن ہیگن تو چلے جاتے ہیں، لیکن جب حج کرنے کی باری آتی ہے تو ڈاواں ڈول رہتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں حج نہیں کیا، 40 سال کی عمر میں حج نہیں کیا، 50 سال کی عمر میں حج نہیں کیا۔ حج کب کیا؟ 70 سال کی عمر کے اندر چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جناب ان کو طواف بھی کروا رہے ہیں اور سعی بھی کروا رہے ہیں، اور بعض بد نصیب تو ایسے ہیں پوری کی پوری زندگی کو بتا دیا لیکن حج کرنے کا موقع ہی نہیں آیا۔ میاں صاحب کا کاروبار بھی وسیع تھا، میاں صاحب کا لین دین بھی بڑا کھلا ڈلا تھا، لیکن حج کیوں نہیں کیا؟ ابھی حج کا موقع ہی نہیں آیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کا شرف نصیب فرما دیتے ہیں۔ ابھی میرے اوپر حج فرض بھی نہیں ہوا تھا تو حضرت علامہ شہید مجھے چھٹی جماعت کا میں طالب علم تھا، 10-11 برس میری عمر تھی، مجھے اپنے ہمراہ حج کے سفر کے اوپر لے گئے، اور مجھے یاد ہے میدان عرفات کے اندر، مینا اور مزدلفہ کے اندر مجھے یہ بات کہہ کر کئی مرتبہ روحان سے ہو گئے، بیٹے تم بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ تم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت، حج بیت اللہ کی زیارت سے بہرور ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دفعہ تقریباً حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے۔ 2-3 مرتبہ حج زندگی میں کرنا یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے درجنوں حج کیے ہیں زندگی کے اندر، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جن کو وسعت نہ ملی لیکن انہوں نے اپنے مال و زر کو جمع کر کے زندگی میں ایک ہی حج کیا اور پوری تسلی کے ساتھ کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کے حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، جس حج کے اندر گالی گلوچ نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، شہوانی گفتگو نہیں ہے، وہ حج کرنے والا اللہ کی اتنی قربت کو حاصل کرتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرات گرامی قدر، میری موت کب آئے گی میں کچھ بھی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی اطلاع ملے، کل درس دے کے نکلا تھا آج مر چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ میں اپنے اہل خانہ کو الوداع کر کے آیا تھا، دوبارہ ان کے چہروں کو دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بے یقینی کے ساتھ اٹا ہوا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا میری موت کا وقت کب آئے گا۔ در حقیقت اس آیت میں اس بات کا پیغام دیا گیا کہ جو بھی وقت گزارو اللہ کی تابعداری کے اندر گزارو، جب تم ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مصروف و مشغول ہوگے، ہر وقت اس کی تابعداری کے اندر منہمک ہوگے، تمہیں جب بھی موت آئے گی تم اللہ کے تابعدار ہوگے۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں نمازوں کو بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں اور گناہ بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے دو طرح کے نصیب کے لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ گناہ اور نیکیاں اکٹھے کرتے کرتے مرتے ہیں تو نیکی پہ مرتے ہیں، اور کئی لوگ نیکیاں اور گناہ کرتے کرتے مرتے ہیں تو گناہ کے اوپر مرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ دونوں طرح کے اعمال تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے تو کچھ پتہ نہیں موت کس عمل کے اوپر واقع ہو۔ چنانچہ ہمیں زندگی کی ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اور زندگی کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کا ایسا شیڈیول مرتب کرنا چاہیے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ کی تابعداری والی زندگی ہو۔ ہمیں جب بھی موت آئے، ہمیں جب بھی بلاوا آئے، ہم اللہ کے تابعدار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ نیکی کے اندر پنکچوئل ہوتے ہیں، جو نیکی کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو موت بھی اچھی آنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرت قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ بڑے ہی نیک آدمی تھے، آخری وقت موت آئی تو فضائل صحابہ کے اوپر تقریر کرتے کرتے آخری سانس جو تھے ان کے اس وقت ان کے وجود سے ان کی روح الگ ہوئی جب وہ فضائل صحابہ کو بیان کر رہے تھے۔ حضرت علامہ شہید بھی خوش نصیب تھے کہ آخری وقت جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سیرت النبی کی شمع کو جلاتے ہوئے بم کا دھماکہ ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث پاک کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے جو بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے نکلا، اس کی اونٹنی نے اس کو کچل کے رکھ دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کو احرام ہی کے اندر دفن کر دو، یہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک کی آواز کہتے ہوئے اٹھے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، پہلے اس کی نیت کے اوپر ہے، اور دوسرا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتموں کے اوپر ہے۔ نیت اچھی ہے تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، اور انجام اچھا ہے تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ اللہ ہماری نیتوں کے اندر بڑے کھوٹ رہے اور بڑی کجیاں رہیں، لیکن اللہ ہم تجھ سے اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے، اور ہم تجھ سے اس بات کے بھی طلبگار ہیں کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام کے اوپر آئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موت کے وقت کلمہ طیبہ کی سعادت سے ہمیں بہرور فرما کر آخری وقت میں ہم سے راضی ہو جا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے بڑے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ان کے نام، لیکن جن کے بارے میں نے اپنے کانوں سے سنا اور ان میں سے کئی ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ رخصت ہوئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ان کے لبوں کے اوپر موجود تھے۔ اتنی خوبصورت موت، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے حالت سجدہ کے اندر جن کا انتقال ہوا، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے تھے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتموں کے اوپر ہے۔ چنانچہ انسان کو اپنی حسنات کو بڑھاتے رہنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو بڑھاتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہنا چاہیے،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت سعادت والی موت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، چھوٹی سی مثال کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں، ان کے جوتے اٹھاتے ہیں، ان کو میڈیسن لا کے دیتے ہیں، والدین آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اس کے مد مقابل آپ ان کا کام بھی نہیں کرتے، اونچی آواز سے بولتے ہیں، بڑبڑ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بات بتلائیے والدین آپ سے ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے؟ حضرات گرامی قدر، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے سوچئے۔ جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کے اس کی عبادت کرتا ہے، اور جو سحری کے وقت اس کے سامنے استغفار کرتا ہے، کیا اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے؟ اور جو اللہ کی مان کر اور اللہ کی نہ مان کر نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے، بے حیائی، بے حمیتی، بے غیرتی کے راستے پہ چلتا ہے، فلمیں، گندے پروگرام دیکھتا ہے، اللہ سے کبھی دعا اور کبھی فریاد کرنے پہ آمادہ و تیار نہیں ہوتا، کبھی نماز پڑھنے پہ آمادہ و تیار نہیں ہوتا، اللہ اس سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اچھی موت کی طرف پیش قدمی کے لیے اچھے اعمال کو انجام دیتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم اللہ کے تابعدار ہوں۔ اس صورت میں اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں تقسیم مت ہو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، حضور کی سنت ہے۔ جس نے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، وہ پارٹی بازی میں کبھی نہیں جائے گا، وہ فرقہ بندی میں کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ گروہ بندی میں کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ الگ قبلے، الگ کعبے، الگ ازم، الگ نظام نہیں بنائے گا۔ وہ جب بھی دعوت دے گا اللہ کی دعوت دے گا، حضرت رسول اللہ کی دعوت دے گا، اور ایسا شخص ہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ایمان کی حلاوت کے ساتھ اور عمل صالح کی چمک اور دمک کے ساتھ، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان کو لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کے بدلے ان کے چہروں کو سیاہ کر دے گا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بدر کے موقع کے اوپر مسلمان کمزور تھے، مسلمان پست تھے، مسلمان ذبح حالی کا شکار تھے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، مضبوط جڑاؤ تھا۔ اور جیسا کہ میں نے دوسرے پارے کے درس کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت شہید علامہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ مادیت سے لڑا کرتی ہے، ٹینک سے لڑا کرتا ہے، اسلحہ اسلحے سے لڑا کرتا ہے، لیکن جب مادی اعتبار سے کمزوری ہو پھر تلوار سے نہیں لڑ سکتی، پھر اسلحہ اسلحے سے نہیں لڑ سکتا، پھر روحانیت مادیت کے مقابلے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، پھر اللہ کے حکم سے تعداد میں کم گروہ بھی بہتوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی حرمت کا بھی ذکر کیا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے سود در سود یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو حرام کیا اور سمپل انٹرسٹ کو حرام نہیں کیا۔ یہ بہت بڑے دھوکے اور مغالطے کی بات ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر جب حرمت کا ذکر کیا تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی حرمت کا ذکر کیا، اور الفاظ کہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے لوگو سود در اے مومنو، سود در سود نہ کھایا کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمپل انٹرسٹ کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا اور اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود کی رقم باقی رہتی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے سود کے لین دین کو نہیں چھوڑا، سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑا، تو پھر سن لو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جس کے خلاف اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہو وہ کبھی اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے حبیب تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کے اوپر اللہ کے پاس جانا پڑا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر حضرت رسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو شہید کر دیا جائے یا وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنے قدموں کے اوپر پلٹ جاؤ گے؟ نہیں نہیں، مومن و مسلمان کی شان یہ ہے، نگاہ اگر اس کی ہوتی ہے تو اللہ کی پوجا پہ ہوتی ہے، اللہ کی بندگی پہ ہوتی ہے، اور حضرت رسول اللہ کی اطاعت پہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہم قدم ہو کے جہاد کیا۔ انبیاء کی تو شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر وحی کا نزول فرماتے رہے، اللہ ان کے ساتھ کلام فرماتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر ان اللہ والوں کی شان کا کیا کہنا؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کے کتنے ہی نبیوں نے، اللہ والوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ حضرات گرامی قدر، جس کو اللہ اپنا بنا لے، جس کو اپنا کہے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب نبوت تو جاری نہیں ہے، نبوت تو حضرت رسول اللہ کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازن دانی ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوے نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی ولایت کا راستہ، اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی محبت کا راستہ، تعلق باللہ کا راستہ، ولایت کا راستہ، یہ قیامت کی دیواروں تک کھلا رہے گا۔ اولیاء اللہ اللہ کی قربت کے راستے پہ چلتے رہیں گے، اللہ کی جنتوں کے حقدار بنتے رہیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو رویا صالحہ کے ذریعے، پیارے پیارے خوابوں کے ذریعے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، قیامت کے اندر اگرچہ اللہ نے ان کے لیے قیامت کے بعد جنتوں کو تیار کر دیا ہے، لیکن لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ نے اس زندگی کے اندر بھی بشارتوں کو ان کے لیے رکھ دیا ہے۔ جب وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، ان کی نیند کے پردوں کے اوپر اللہ اپنی رحمت کی تجلیات کو گراتے ہیں، اور ان کی نیند اور ان کی حالت خواب میں ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نبوت تو قیامت تک اب نہیں رہ سکتی، لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں کے اوپر ایک احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ کہ حضرت رسول اللہ کو ان کے اندر سے مبعوث فرما دیا، جو اللہ کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرتے رہے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے رہے، تزکیہ نفس ان کا فرماتے رہے، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے، لیکن تعلیم نبوت کی وجہ سے اللہ نے سیدھے راستوں کو ان کے لیے کھول دیا۔ حضرت حالی نے حضرت رسول اللہ کے اس کردار کے بارے میں کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور حضرات گرامی قدر، اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو بھی یہ بات کہنی پڑی، پنڈت ہری چند اختر کو یہ بات کہنی پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا
اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے انسانوں کا تزکیہ فرما دیا، ان کو ان راستوں کے اوپر چلا دیا جو روشنی کے راستے تھے، جو سعادت کے راستے تھے، جو فلاح کے راستے تھے، جو جنت کے راستے تھے، جو قربت الہی کے راستے تھے۔ اللہ نے خود ان کے اس کردار کا ذکر کلام اللہ میں فرما دیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ انہوں نے طیب چیزوں کو حلال فرما دیا، ناپاک چیزوں کو حرام فرما دیا، طیب چیزوں کو حلال فرما دیا، اور پھر کیا کیا؟ وَجَزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جاہلیت کے جھوٹے بوجھوں کو ان کے اوپر سے اٹھا دیا، جاہلیت کے غلط توقوں کو ان کی گردنوں سے اتار کے پرے پھینک دیا۔ حضرات گرامی قدر، ان کو مخلوق کی بندگی سے ہٹا کر، ان کو جاگیرداروں کی بندگی سے ہٹا کر، ان کو لینڈ لارڈوں کی بندگی سے ہٹا کر، ان کو زندہ جھوٹے خداؤں کی بندگی سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ نے انسانیت کو اس کی منزل اور اس کی پہچان کو عطا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ نے انسانوں کو اتنا بلند کیا کہ آسماں کے جو ستارے تھے ان سے بھی ان کو بلند فرما دیا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ رتبہ بلند اگر حاصل ہوا، انسانیت کو منزل اگر ملی تو حضرت رسول اللہ کے نقش قدم سے ملی۔ حضرات گرامی قدر، سورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور قیامت کا دن ہمیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اصل کامیابی پتہ کسے حاصل ہوگی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جسے آگ چھو گئی وہ ناکام ہے، اور جو آگ کا ایندھن ہے وہ بھی ناکام ہے، جس کو آگ لگ گئی وہ بھی ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں بڑا سرمایہ دار تھا، دنیا میں بڑا جاگیردار تھا، دنیا میں بڑی پی آر والا تھا، اگر آگ کا ایندھن ہے ناکام ہی ناکام ہے۔ دنیا میں بڑا ہی غریب تھا، دنیا میں بڑا ہی فقیر تھا، دنیا میں مفلس تھا، دنیا میں کلاش تھا، میلے کپڑوں والا تھا، اور کوئی تعلق دار نہیں تھا، کوئی اس کی بات کو نہیں سنتا تھا، بڑا ہی لاچار تھا، بڑا ہی بے بس و بے کس تھا، کوئی سفارش اس کی نہیں چلتی تھی، کوئی بیمار پرسی کرنے اس کے نہیں آتا تھا، جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی لوگ نہیں آئے، رشتہ کہیں پہ بھیجا، لوگ رشتہ دینے کے پر بھی آمادہ و تیار نہیں ہوئے، کہیں پہ ملازمت کو اپلائی کیا، ملازمت بھی نہیں ملی، لیکن اگر وہ جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، وہ کامران ہی کامران ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، حقیقی کامیابی اس ہی کو حاصل ہوگی جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے والے اہل ایمان کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے جانے آنے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں۔ آسمان کی نیلی چھت کو دیکھ کر، بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے آسمان کو دیکھ کر، اور بچھی ہوئی زمینوں کو دیکھ کر، خالق کائنات کے خیالوں کے اندر غلطہ و پیچھا ہونے کے بعد اپنی حقیقت کو پہچان
جاتے ہیں اللہ تو اکبر ہے میں احقر ہوں، اللہ تو بہت ہی بڑا ہے میں بہت ہی چھوٹا ہوں، اللہ تو لا فانی ہے میں مٹ جانے والا ہوں، اللہ تو باقی رہنے والا ہے، اللہ میں فنا ہو جانے والا ہوں، اللہ تو بیماریوں سے پاک ہے میں بیماریوں والا ہوں، اللہ تو نیند سے پاک ہے میں نیند والا ہوں، اللہ تو تھکاوٹ سے پاک ہے میں تھکاوٹ والا ہوں، اللہ تو خالق و مالک ہے، اللہ میں ذرہ نہ چیز ہوں۔ جب اس حقیقت کو پا لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اور اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں بھی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالی تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جس کلام کے اندر بڑی ہی عجیب کشش ہے، یہ اہل ایمان کے دلوں کو کھینچتا ہے، یہ اہل ایمان کو اپنی طرف جو ہے مائل کرتا ہے، اہل ایمان کو متوجہ کرتا ہے، ان کے رونگٹوں کو کھڑا کرتا ہے، ان کے رونگٹوں کو کھڑا کرنے کے بعد ان کے دل میں خشیت الہی کی آبیاری کرتا ہے، ان کے دلوں کو محبت الہی سے مامور کرتا ہے، اور محبت الہی سے مامور کرنے کے بعد اپنی تخلیق کی غرض و غایت کا احساس دلاتا ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے اندر ان کو مدد دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو کلام اللہ کے قریب ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس روشنی کی اس دستاویز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ بد نصیب ہیں جو قرآن سے دور ہیں، وہ لوگ بد نصیب ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، وہ لوگ بد نصیب ہیں جو ہوائے نفس کے اسیر ہیں، وہ لوگ بد نصیب ہیں جو اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام کی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے سورہ نساء کے بعد احمد امین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئیں جو سنی گئیں ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔